حضرت میرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بیان فرما دیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت عام ہے، اور مسلمانوں کے بچے بچے کو بلکہ کفار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب پورے قرآن پاک میں اگر ہم باقاعدہ آیتوں کو دیکھیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگہ ملتی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو پیغام بھجوایا تھا، انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جگہ پہ ہمیں ملتی ہے کہ اس کا استعمال جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھتے ہوئے کیا۔ اب اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء ہیں۔ ایک تو اس میں جلالت ہے، اس کا ذاتی نام بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد اس نے 2 صفاتی نام ذکر فرمائے، اور دونوں میں ہی رحمت کا مفہوم ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحمان جو ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو الف نون ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس رحمت میں ایک دریا کی طرح طغیانی ہے، کہ یہ رحمت جو ہے جیسے دریا جب بھرتا ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، جب سونامی آتی ہے تو وہ سب کو بہا کر لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ والی رحمت سب کے لیے ہے، یعنی ماں اپنے بچے پر جو رحم کرتی ہے اور اس کے بھوک لگنے پر جو ہے اس کو کھانا دیتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اسی رحمت کی تجلی کا ظل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ کسی کو ملے گا، جو نعمت ملے گی، وہ اس اسم کی تجلی سے ہوگی، رحمان کی تجلی سے۔ یہ اس نے اس لیے بنائی کہ اس میں اس نے کسی کا فرق نہیں رکھا۔ کفار کو جو کچھ مل رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو نہ ماننے والوں کو، سرے سے جھٹلانے والے جو ہیں ایتھیسٹ، ان کو بھی جو کچھ مل رہا ہے وہ اس اسم کی تجلی سے ہے، رحمان کی تجلی سے۔ اس کے بعد رحیم ہے۔ آخرت میں جس پر بھی رحم ہوگا، پھر ان کو انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، بلکہ اس میں پہلے سے زیادہ بہتری آتی جائے گی، یعنی وہ انعام پہلے سے زیادہ اور اچھا ہوتا جائے گا، وہ اس میں رحیم کی تجلی سے ہوگا۔ اچھا،
اسم رحیم کی جو تجلی ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وقت اثر دکھائے گی یا اسی وقت ظاہر ہوگی، اسی وقت ظہور ہوگا، بلکہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی ہے کہ اگر کوئی اس اسم پر مداومت کرتا ہے اور اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے باطنی معاملات سنورنے لگ جائیں گے، یعنی وہ اسم جو ہے اس کو اخروی انعامات کی طرف لے جانے کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا، وہ خود اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا۔ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، بدتمیزی کرتی ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ نہیں مانتی، دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو ان کو چاہیے اسم رحیم جو ہے وہ ان کو پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اگر ان کے نام کے اعداد نکال سکتے ہیں بچوں کے، ان کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا شروع کریں، 1 ہفتے کے اندر بہترین قسم کا رزلٹ آ جائے گا، کیونکہ یہ اسم باطن کو اچھا کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے، اور یہ تو ہے نا کہ جسے نرمی عطا کی گئی اسے خیر عطا کی گئی، تو جس کے طبیعت میں جلال ہو، غصہ زیادہ ہو، وہ بھی اگر اسم رحیم کو پڑھے اور اس کا استعمال کرے، پیے، تو اس کے اندر سے غصہ جلال ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسم رحمان اگر کوئی کثرت سے پڑھتا ہے تو اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے جس میں اس کو کوئی موکل حاصل ہو جائے، نہ اس سے بہتر کوئی حمزات کا عمل۔ اگر کوئی اس کو کثرت سے مداومت کرتا ہے اور اگر کوئی ویرانے میں یا ایسی جگہ پہ جہاں پر اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو یا عوام زیادہ نہ ہو، وہ اس کا عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ عجائب و غرائب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت جلدی اس کے پاس جو ہے وہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ اسم رحمان کی برکت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ظاہری دولت حاصل ہوتی ہے، اس سے باطن کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے، اسم رحمان کی برکت سے۔ اور جب ہم اس پورے مجموعے کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس سے بہترین قسم کے عجائب و غرائب ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور اس سے اگر کوئی کافر بھی پڑھے تب بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ہے ہمارا اور مشاہدہ ہے، کفار تک پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ ان کے معاملات سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب جس کی ایک عام سی مثال ہے، جس کے گھر میں جنات ہوں، اب جس کے گھر میں جنات ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں کو ادھر ادھر رکھتے رہتے ہیں اور ان کو عادت ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو ڈھونڈا نہیں ملا، پھر واپس جا کے دیکھا، پھر وہیں پہ مل گیا، کہتے ہیں بھائی ابھی ہم ڈھونڈ کے گئے، یہاں پر دیکھ لیا آدھے گھنٹے، یہاں پر نہیں تھی لیکن پھر وہیں پہ ملی۔ تو جنات ایسا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی چیز کو رکھیں گے تو اب اس پر سے جنات کا اختیار اٹھ گیا، اب اس چیز کو وہ ٹچ نہیں کر سکتے۔ جس دروازے کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کر دیا، جنات اب اس دروازے سے آنا جانا نہیں کر سکتے۔ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، جنات کا اختیار اس پہ سے اٹھ گیا، اور اس پر جنات کے لیے ایک مہر لگ گئی کہ اب تم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور اس میں سے تمام قسم کا شر اٹھ گیا اور اس میں خیر داخل ہو گئی۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈبے وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لاکر وغیرہ ہوتے ہیں جس میں وہ پیسہ اور جیولری وغیرہ سب رکھتے ہیں۔ تو اگر روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جنات کی شرارت سے بچا رہے گا، بلکہ اس میں بے انتہا برکت ہو جائے گی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ ان
مال و اسباب کو ڈبل ٹرپل اور کئی گنا زیادہ ہوتے ہوئے دیکھے گا، صرف 19 بار پڑھنے کی یہ برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سونے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار پڑھ لیں، اور جس چیز کے لیے رہنمائی چاہیے ہو، کوئی سوال ہو ذہن میں، کوئی فیصلہ کرنا ہو، استخارہ کرنا ہو کہ میں کیا اختیار کروں، تو اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم باوضو ہو کر 19 بار پڑھ کے سو جائے اور درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے تو بالکل صاف صاف اس کو خواب میں رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اعمال ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم جو خطبہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس بسم اللہ، جب لاسٹ میں بسم اللہ پڑھیں گے نا، اس کو اب 19 بار پڑھیں۔ یہ کام کر کے جو بھی کام کریں گے وہ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ جس کام میں ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ کام میں شروع تو کر رہا ہوں، کہیں اس میں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کوئی آ کے روک نہ دے، کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے، تو اس میں یہ کام کریں، خطبہ پڑھیں اور 19 بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کام خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوگا۔ اسی طرح اگر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو بندہ سیف الزبان ہو جاتا ہے، جو زبان سے نکالتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے جو سردار موقل ہے وہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی ہے اس پر، حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ تو جب اس کی دعوت دی جاتی ہے نا تو وہ تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ خادم وغیرہ دے کر جاتے ہیں۔ تو اس میں ویسے دعوت تو بہت مشکل ہے، اگر کوئی 786 بار ہی کوئی اپنا معمول بنا لے تو اس کو بھی جو ہے وہ بہترین قسم کے نتائج جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے آسان ہو جاتے ہیں، اس کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے غیبی امداد آتی ہے اور ہر کام میں وہ روحانی مدد محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کچھ، بسم اللہ کے حوالے سے کچھ خاص پوچھنا ہو تو؟ بسم اللہ کے حوالے سے جو اکثر لوگ گھروں میں لکھ کر لٹکا دیتے ہیں، یا کوئی بعض لوگ امامے کے اندر لکھ کر رکھ دیتے ہیں تعویذ کے طور پر اپنی مرضی سے، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے، یا اس کو اپنے عام قلم سے لکھ کر ایسی جیب میں رکھ لیتے ہیں یا ٹوپی میں رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ اس کی برکت حاصل ہوتی رہے؟ بالکل برکت تو ضرور ملتی ہے، لیکن جب ہم اجازت بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں کسی چیز کی تو اس کی پوری برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اندھیرے میں اندھا تیر چلا رہے ہیں، بلکہ اجازت لینے کے بعد وہ بے خطا تیر ہو جاتا ہے۔ تو اگر اجازت بھی لے لیں کسی صاحب اجازت سے کہ میں امامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھوں گا تو اس کی تمام برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو اس کی عقل بڑھے گی، دوسرا اس کو تذکیر خلائق حاصل ہوگی، تیسرا وہ حادثات سے محفوظ ہوگا، چوتھا اس پہ الہامات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اور اس کی وجدانی قوت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اجازت لے کے رکھیں تو اس کی اپنی برکت ہے۔ اور آپ کا کوئی سوال؟ جی پر کلام کیا اس میں جلالت یہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اسے روزانہ 66 بار پڑھنا شروع کر دے، 66، پھر اس کے بعد جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ صرف 66 بار پڑھنا ہے روزانہ. اور اگر جیسے عاملین ہوتے ہیں نا جو علاج کرتے ہیں اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم کسی کا علاج کریں گے تو پھر وہ چیز ہم پر حملہ کرے گی، یا جادوگر جو ہے جس کا عمل ہم نے کاٹا ہے پھر وہ اپنے اور لوگوں کو ملا کے، پورا گروپ ہوتا ہے ان کا، پورا گروپ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، کہیں اللہ نہ کرے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو وہ اس کو 1000 بار پڑھنے کا معمول بنا ہے روزانہ. جو 1000 بار پڑھے گا نہ اس کو کوئی جن آ کے نقصان پہنچا سکے گا، نہ رجت اس کو نقصان پہنچائے گی، نہ جادوگر جو حملہ کرے گا اس کا اثر ہوگا اسے. اسی طرح وہ بھی سیف الزبان ہو جائے گا، بلکہ جو وہ سوچے گا وہ پورا ہوگا. بولنے کی تو دور کی بات ہے، جو ذہن میں گمان لائے گا وہ دیکھے گا وہ ہونے لگ جائے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی نیت سے پڑھنا چاہیے. اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. یہ تو اسی کے تحت مل جاتی ہیں تمام تصرفات اور قوتیں جو ہیں نا، وہ تو ملنی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں تاکہ اس کا قرب بھی مل جائے. وہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا، یعنی جب ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا. اور اگر وہی حاصل نہیں ہوئی تو پھر جو بھی حاصل ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ہمیں اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے. اور اچھا، جیسے آپ نے حضرت فرمایا کہ یا اللہ پڑھیں گے تو اس سے برکت حاصل ہوگی، تو یا اللہ کے آخر میں جو اعراب ہے اس کے حوالے سے بتا دیں کہ یا اللہ پڑھیں، یا بعض لوگ ساکن کر کے پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں، جب ہمیں ظاہری امور پر تصرف کرنا ہو تو آخر میں ہو لگاتے ہیں، یعنی پیش لگاتے ہیں، اور جب باطن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ساکن پڑھتے ہیں. جب باطن پہ تصرف کرنا ہوتا ہے، اب یہ بڑے اندر کی بات ہے، ہم نے بتا دی، اللہ پاک معاف فرمائے. تو جب باطن پہ تصرف کرتے ہیں تو ساکن پڑھتے ہیں، اور ظاہر پر تصرف کرتے ہیں تو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی جی. کہ یا اللہ کا پڑھنے کے حوالے سے اس کو نارمل وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں یا ذکر کے طور پر پڑھا جائے، ذکر والا انداز رکھا جائے؟ جیسے زیادہ اچھا لگے ذکر والا انداز رکھیں، تو اس کو بھی سیکھ لیں کہ کہاں ضرب مارنی ہے، کس طریقے سے ضرب لگانی ہے، وہ سیکھ لیں. اگر ویسے ہی وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے تب بھی کیا تصورات رکھنے ہیں، کیا خیالات رکھنے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے.